برتھ ڈے پر کیک کاٹنا اور کیک کٹنگ اور کینڈلز بلو کرنے کی تاریخ۔ برتھ ڈے پر کیک کٹنگ اور موم بتی یعنی کینڈل کو بلو کرنے کی روایت کیسے شروع ہوئی؟ قدیم یونان یعنی اینشنٹ گریک موم بتیوں کے ساتھ کیک کی ابتدا۔ قدیم یونانی لوگ چاند کی دیوی آرٹمس کی عبادت میں لوگ گول کیک پیش کرتے تھے۔ وہ کیک پر جلتی ہوئی کینڈلز رکھتے تاکہ وہ چاند کی روشنی کی طرح چمکے۔ یہ روایت قدیم زمانے میں کینڈلز کے استعمال کی پہلی مثال سمجھی جاتی ہے۔ جرمنی کینڈل فیسٹ 1700 کی دہائی یعنی 18th سینچری کی جرمنی میں بچوں کی برتھ ڈے کا جشن کینڈل فیسٹ کے نام سے منایا جاتا تھا۔ اس موقع پر کیک پر بچوں کی عمر کے برابر موم بتیاں لگائی جاتی تھیں۔ ایک اضافی موم بتی گڈ لک کے لیے رکھی جاتی تھی۔ موم بتیاں پورا دن جلتی رہتی اور آخر میں بچہ ایک خواہش کر کے انہیں بجھاتا یعنی میک اے وش۔ کیک کاٹنے کی رسم 19th سینچری میں یورپ میں کیک کاٹنے کو بطور جشن منانا عام ہوا۔ اس کا مقصد خوشی اور محبت کے ساتھ بانٹنا تھا۔ شادیوں میں بھی کیک کاٹنا ساتھ جینے اور خوشحالی کی علامت کے طور پر شروع ہوا یعنی the symbol of prosperity۔ موم بتی بجھانے کا مطلب یہ مانا جاتا ہے کہ خواہش کرتے وقت موم بتی بجھانے سے وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ یہ عقیدہ قدیم توہم پرستی یعنی سپرسٹیشن سے آیا۔ موم بتی کا دھواں خواہش کو آسمان تک لے جاتا ہے۔ خلاصہ روایت کا آغاز قدیم زمانہ یعنی اینشنٹ ٹائمز یونان یعنی گریس موم بتیاں والے کیک کی دیوی کے لیے 1700 جرمنی سالگرہ کا کیک موم بتیاں خواہش 1800 یعنی میک اے وش 1800 یورپ کیک کاٹنا بطور خوشی عقیدہ دنیا بھر میں موم بتی بجھانا خواہش پوری ہو جانا یعنی کمپلیشن آف دا وش۔ کیک اور کینڈل خوشی اور تقریب کی علامت کیوں؟ میٹھا بانٹنا خوشی بانٹنا۔ کیک ایک سویٹ ڈش ہے کھانا ہے اور دنیا میں سویٹ کامیابی اور اچھے مواقع کی علامت سمجھی جاتی ہے یعنی سمبل آف سکسیس۔ جب کیک بانٹا جاتا ہے تو محبت خوشی اور نیک تمناؤں کے بانٹنے کی علامت ہوتا ہے یعنی سمبل آف بیسٹ وشز۔ موم بتی کی روشنی امید اور گرم جوشی کی علامت۔ کینڈل کی روشنی امید روشنی اور اتحاد کی علامت ہے یعنی سمبل آف یونٹی۔ مختلف ثقافتوں میں موم بتی جلانا زندگی کی خوشی مستقبل کی نیک خواہشات اور محبت کا اظہار سمجھا جاتا ہے یعنی ایکسپریشن آف لو اینڈ ہیپینس۔ کیک کاٹنے کی رسم یعنی the tradition of cake cutting مل بیٹھنے کا بہانہ۔ کیک کاٹنے کے عمل لوگوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ مین از سوشل اینیمل۔ ایرسٹوٹل نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ سوشل اینیمل ہے مین۔ سالگرہ شادی یا دیگر تقریبات میں وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک ساتھ خوشی میں شریک ہوتے ہیں یعنی ساری فیسٹیوٹیز کے لیے یہ ضروری ہے۔ کینڈلز بجھانا اور خواہش کرنا یعنی بلوئنگ آف کینڈلز اینڈ میکنگ اے وش۔ موم بتی بجھانے وقت خواہش کرنا ایک دلچسپ اور امید بھرا عمل ہے یہ یعنی something optimistic۔ یہ تقریب میں خوشی راز اور امید کا انوکھا رنگ بھرا جاتا ہے یعنی it is a combination of so many things happiness and hope۔ ایک روایت جو عالمی بن گئی ہے۔ جو روایت یورپ میں شروع ہوئی وہ آج دنیا بھر میں رائج ہو چکی ہے۔ اب کیک اور کینڈلز جشن خوشی اور میل جول کی عالمی علامت ہے۔ کیک خوشی میٹھا محبت موم بتی امید روشنی نیک خواہشات۔ اچھا کیک کاٹنا سماجی میل جول خوشی کا اظہار یعنی ایکسپریشن آف ہیپینس اینڈ سوشلائزنگ۔ موم بتی بجھانا یعنی بلوئنگ آف کینڈل خواہش میکنگ اے وش امید خوشگوار روایت۔ یہ کیک ایک سویٹ ڈش ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ولیم شیکسپیئر نے بھی سویٹ پر کچھ نہ کچھ تو کہا ہی، اور کچھ نہ کچھ نہیں بہت کچھ کہا ہوگا، مگر جو چیز ذہن میں آ رہی ہے وہ ہیملٹ میں اس نے کہا تھا جو کوئین ہوتی ہے وہ پرنسس فلیویا ہوتی ہے
اوفیلیا، پرنسس اوفیلیا کی ڈیتھ پر وہ کہتی ہے sweets to the sweet, I wish thou hast been my harmless wife. Sweets to the sweet, I wish thou hast been my harmless wife. So یہ تھا کہ مطلب کہ کیوں اور کیک کٹنگ اور بلوئنگ آف کینڈلس یہ کیوں اور کس نے شروع کی اور اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس کی کیا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. دیٹ واز دا مین پرپس. Ancient Greeks first birthday cakes with candles. The ancient Greeks offered round cakes to Artemis, goddess of the moon. They placed lit candles on cakes to make them glow like the moon. This is one of the earliest known uses of candles on cake. Germany, Kinderfest, 1700. The modern tradition of birthday cakes with candles started in 18th century Germany with a celebration called Kinderfest. German families would make a cake and